السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی آواز خالد بٹی جرمنی سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ میچ ہے۔ انگلینڈ کے 337 اسکور بنے ہیں 50 اووروں میں، اور پاکستان ابھی کھیل رہا ہے۔ پاکستان کے 2-3 کھلاڑی آؤٹ بھی ہو گئے ہیں، اور رضوان کی اور دونوں کی اچھی جوڑی چل رہی تھی کیپٹن کی، لیکن وہ بھی 42-43 اسکور بنا کر آؤٹ ہو گئے، کیچ ہو گیا ان کا۔ تو دعا کریں پاکستان کے لیے کہ اللہ کرے کہ پاکستان جیت جائے۔ پاکستان کے پاس مجھے لگتا ہے آج آخری چانس ہے، تو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اچھی طرح تھوڑے سے اسکور بنا لے تو چلو پاکستان ورلڈ کپ میں رہ جائے تو ورلڈ کپ دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ تو اسی کے ساتھ نئی خبریں، یہ جو میں کل آپ کو ویڈیو پیش کی تھی، جرمنی کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں، اور جو اپ شپنگ ہے ابھی وہ فرینکفرٹ سے اس 15 کو، اس کے بعد ڈوزلڈورف اور پھر اور بھی شہروں میں ایسے چل رہا ہے چھاپے وغیرہ۔ تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ بھی پچھلے مہینے کی طرح اس مہینے بھی زیادہ احتیاط کریں اپنی جگہوں پر رہنے پر جن کے پاس بلڈنگ ہے۔ تو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا بنے گا آگے۔ اور عمران خان کی تو کوئی صورتحال نظر آ رہی کہ اس کو یہ چھوڑیں گے۔ آگے کوئی نئی پارٹی اس طرح اسٹرانگ ابھی نہیں ہے جو پاکستان کا مستقبل بنانے میں کو مدد کارآمد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہی ہے ہمارا ملک، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ توکل ہی چل رہا ہے۔ بہت زیادہ پیچیدگی اور شرمندگی ہے ہمارے لیے دوسرے ملکوں میں، اور ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے ملک کے بارے میں بات سننا دوسرے لوگوں سے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کلیچتوں کو کوئی حقوق نہیں ہے، پاکستان میں عبادتوں کو توڑا جا رہا ہے، پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چوریاں پاکستان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور باقاعدہ بینکوں کے مینیجر اس میں ملوث ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی پیسے لے کے جا رہا ہے، پکڑ لو اس کو۔ اور جب اس طرح کی ملک میں حالات ہو جائیں تو پھر ابھی کل پرسوں میں خبر سن رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی مارکیٹنگ بہت اچھی بہتر ہو گئی ہے آگے سے، لیکن کیا فائدہ جب دوسری طرف چوریاں ڈکیٹیاں ہوں اور ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوں۔ ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے پاکستان میں، سڑکیں ساری ٹوٹ گئی ہیں پاکستان میں دوبارہ، سڑکوں کے اوپر صحیح طرح سے مال نہیں ڈالا جاتا، جو لک وغیرہ ہوتی ہے جس سے سڑکیں محفوظ ہوتی ہیں، زیادہ مٹیریل اچھا نہیں ڈالا جاتا، جس وجہ سے سڑکیں بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ پتھر ڈالتے ہیں بہت موٹا موٹا، اور لک وغیرہ بہت کم ڈالی جاتی ہے جو سڑک کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ سوچنے کی کہ کیوں ہم لوگ اتنا پیچھے چل رہے ہیں، اس کے کیا راز ہیں، اس کے پیچھے کیا غلطیاں ہم نے اس پیچھے کر چکے ہیں، اور آگے ہمیں ان کو کیسے سیریفائز کرنا ہے، کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے، ان اپنی غلطیوں کو کیسے ان سے درانا سے بچنا ہے۔ اور یہ سفر بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ دنیا آفت اور مصیبتوں میں جکڑی ہوئی ہے، امت مسلمہ خاص کر کے کسی ملک میں بھی مسلمان سکون میں نہیں ہے اس وقت۔ بس اللہ تعالیٰ کے توکل ہی چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے، اور زلزلے دنیا میں آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اور یہ پیشگیوں کیوں پوری ہو رہی ہیں، اور کیوں ہم لوگ اتنے زیادہ مسلمان دنیا میں شرمندگی اور ذلت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا راز ہے
اور کیسے ہم لوگ اس سے بچ سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے سے پہلے کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے فرمایا کہ حضور مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں آگے اپنی جو زندگی ہے وہ میں جنت کی طرف لے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ آدمی جب بھی کوئی کام الٹا سیدھا کرنے لگتا تو اس کو سامنے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سامنے آ جاتا کہ میں جب مجھے وہ پوچھیں گے تو میں پھر جھوٹ بولوں گا۔ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اس کی ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ تو پاکستان والوں کیوں ہم لوگ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں ہم لوگ میرٹ کے مطابق لوگوں کو نوکریاں نہیں دیتے؟ ہم لوگ رشوتیں لیتے ہیں، اور رشوت کے اوپر بی اے کی ڈگری میٹرک پاس کے پاس کیسے آ جاتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم لوگ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو رشوت بھی لیں گے۔ جب ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو ہم لوگ برے کام بھی کریں گے۔ جب ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو ہم لوگ دلدل میں پھنستے چل جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے اپنے اوپر جو غلطیاں ہم لوگ کر چکے ہیں ان کو ابھی کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ جب جھوٹ کا ہم لوگ جہاد کریں گے، جھوٹ کے ساتھ تو ساری دنیا ہمارے طرف نظر دے کر مثالیں دے گی۔ انشاءاللہ پاکستان اب تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور جب ہم لوگ ترقی کریں گے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ اب پاکستان اپنے آپ اپنی جو مضبوط جڑ کر رہا ہے، اور اس میں کیا راز ہے وہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ جب ایک ملک ترقی کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر ویڈیو بھی بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، پھر اس کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو ترقی کا راز ہوگا وہ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ تیار ہو رہے ہیں۔ پیشات ہے، آلو گوشت کا سالن ہے، یہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ حلوہ ہے، یہ حلوہ تیار ہو رہا ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ اب تیار ہو رہا ہے۔ یہ تیار ہو رہا ہے، یہاں سے تیار ہو رہا ہے۔ تیار ہو رہے ہیں، یہ خاکسار ہے۔ یہ منصور احمد ثانی صاحب ہیں، یہ پراٹھے بنا رہے ہیں۔ تو اب یہ چلو جی منصور احمد ثانی صاحب ہاں یہ تیار ہو گیا، لے کے آئے۔ یہ منصور احمد، چلو ثانی صاحب، یہ منصور احمد ثانی صاحب یہ جا رہے ہیں، تو یہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں جی۔ یہ بہت پیارا،
یہ حلوہ بھی اللہ کے فضل و بس آج مروں میں ہے، یہ مکمل الحمدللہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل یار آئل مک گیا جی، آئل اندروں دوسری بوتل پڑیو۔ ہاں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفیس احمد نے پیڑے بنا لیے ہیں، یہ تقریباً الحمدللہ 6 تے 4 10 تے 10 20 تے 6 5 25 پیڑے صبح کے لیے تیار کر لیے الحمدللہ۔ یہ لچھا پراٹھے کے پیڑے ہیں۔ یہ نفیس احمد بیٹھا ہے، یہ منصور احمد ثانی صاحب ہے۔ یہ ان کی کوششیں ساری اللہ میاں ان کی کوشش قبول کرے تے انہاں نوں اچھی نمازاں پڑھن دی توفیق دے تہجد بھی دے۔ صبح انشاءاللہ ناشتہ بھرپور ہوگا۔ اب میں چنے اور گوشت آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو، کچھ دن کے بعد ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو، کچھ دن کے بعد جس کی دیتا ہے خبر، جس کی دیتا ہے خبر، فرقان میں رحماں بار 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 ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو، کچھ دن کے بعد وہی حق کے ظاہری لفظوں میں ہے وہ زلزلہ، وہی حق کے ظاہری لفظوں میں ہے وہ زلزلہ زلزلہ، لیک ممکن ہے کہ ہو کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خاص خاص صبح کا ناشتہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہیں چنے اور مرغ تیار کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ لچھے پراٹھے ہوں گے اور حلوہ بھی تیار کیا ہے، وہ بھی حلوہ بھی تیار ہو گیا ہے۔ تو اور اب سب سے پہلے لچھے پراٹھے کے پیڑے کیے تھے، پھر حلوہ تیار کیا تھا، اب مرغ چنے تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صبح 6:45 بجے نماز فجر ہے، اس پہ سارے دوستوں کو یہ ناشتہ پیش کیا جائے گا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنز میں بہت بڑا پروگرام ہے جناب، دیکھیں ہر طرف رش ہی رش، دنیا ہے ہر طرف۔
Trump will be in.